بلی کے 3 راز جانیں۔ اگر آپ نے یہ چیز بلی کو کھلا دی تو گھر میں پیسہ ہی پیسہ، برکت ہی برکت۔ اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ہی فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بلیوں کے 3 راز ایسے ہیں، ان رازوں کو کوئی شخص بھی جان لیتا ہے تو دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے، دولت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور اسے پوری زندگی دولت کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ محترم ناظرین، بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی نے بلی کو بہت ہی پسند فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی بلی کو گھر میں پالنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بلی آیا کرتی تو آپ اپنے برتن کو اونڈ کر دیتے تاکہ بلی کو پانی پینے میں آسانی ہوتی، اور جب بلی پانی پی کر چلی جاتی تو آپ اسی پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور ہریسہ رکھ کر چلی گئی، پھر بلی آئی، بلی نے اس ہریسے میں سے کچھ ہریسہ کھا لیا تو آپ نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا، یہاں سے بلی چھوڑ کر گئی تھی، اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بلی تو گھر میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ بلیوں کے پیار کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردی مخلوق میں سے جنوں اور جانوروں میں سے سب سے زیادہ دعا بلی کی قبول ہوتی ہے۔ اور اس طرح حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اور جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، بھوکا پیاسا مار دیا۔ اور آئیں آپ کو بتائیں کہ بلی کو انسانوں سے تقریباً 100 سال پہلے سدھایا گیا، یعنی پالتو جانور بنایا گیا۔ بلی اسلام میں کھانا حلال نہیں، لیکن پھر بھی اس کو پاکیزہ اور طاہر بتایا گیا ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی ایک قسم کو پالتو بلیوں کے آباء و اجداد میں سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بلی گرمی کی وجہ سے دیوار کے ساتھ چپکی بیٹھی ہے، تو آپ نے اسے اٹھایا اور اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کو گھر میں پالنے سے انسان ڈپریشن کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کو گھر میں پالنا ضروری ہے، ان کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سنسر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، بلی کا جو پہلا راز ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی یا محلے یا گاؤں میں پھرنے والی بلی کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کے گھر سے جادو ٹونے کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی جادو یا فلسفی عمل اثر نہیں کرتا۔ نمبر 2، دوسرا راز بلیوں کا یہ ہے کہ بلیوں کو دودھ ڈالا کریں، کیونکہ اس گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بلی دودھ پینے کے بعد ہمیشہ دعا مانگتی ہے اور جو دودھ پلانے والا ہوتا ہے اس کے حق میں ضرور دعا کرتی ہے۔ یہ خصلت صرف بلی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ بلی دعا اس بندے کے لیے بھی کرتی ہے جس نے دودھ ڈالا ہوتا ہے۔ حالانکہ باقی بھی جانور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بلی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، لیکن بلی پہلے اپنے مالک کے لیے جس نے دودھ ڈالا ہوتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں نام لے کر پھر دعا مانگتی ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تیسرا راز، بلیوں کو آپ چھچھڑے اور گوشت ڈالا کریں، کیونکہ بلیوں کی پسندیدہ خوراک گوشت ہے اور بلیاں گوشت کھا کر خوش ہو کر مالک کے لیے دعا کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر جانور کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں، بتا تیرے مالک تجھے آج کھانا ڈالا یا نہیں؟ تو اس وقت ہر جانور بتاتا ہے
محترم ناظرین، بلی سے بھی پوچھا جاتا ہے تو بلی اپنے مالک کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے اچھا کھانا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو پر ضرور عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ہر دکھ اور غم ختم ہو جائیں گے، زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔